چیپٹر اس کے پہلی فصل میں آپ نے جو آیت کریمہ کوٹ کی ہے وہیں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں, زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور ان سے کوئی اگر اس طرح کے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی سلامت رہو, جہاں ہے وہیں رہو, بس سلامت رہو. تو جو حالات سے جب آپ ان کے جاہلانہ سوالات کے جوابات اور اشکالات پر آپ بحث مباحثہ شروع کر دیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. اس کے بعد حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یعنی تصوف کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی کوئی غیبت کرے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں, آپ پر بہتان لگائے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں, آپ کی کوئی چغلی کھائے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں, آپ کی کوئی مخالفت کرے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں, آپ کے حوالے سے کوئی غلط بھی بات کرے, حتیٰ کہ کوئی آپ کی تعریف کرنے لگا آپ کے منہ پر آ کر, تو سمجھ جائیں کہ یہ تکبر غرور اور نخوت کی طرف آپ کو ابھار رہا ہے. بلکہ تصوف یہ کیا کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس طرح کے جاہل جب آپ سے مخاطب ہو تو حالت آپ کی کیا ہو, بھائی سلامت رہ, چپ رہ. اور پھر اس کے بعد تاجدار کائنات کا فرمان عالی شان حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں من سامع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائهم کتب عند اللہ من الغافلین او کما قال رسول اللہ. حضور داتا گنج بخش کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یعنی جس نے اہل تصوف کی آواز سن کر ان کی دعوت کو قبول نہ کیا, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ غافلین میں شمار ہوگا. غافلین میں شمار ہوتا ہے, یہ غفلت والا آدمی ہے. آج کچھ ٹولے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک کہتا ہے یہ ایک متوازی دین ہے جی, دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے دین کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ارے بابا تجھے کیا معلوم, تم نے بخاری پڑھی ہو تو تمہیں پتا ہو نا. پہلی حدیث اٹھا, احسان کا معنی کیا ہے. جبرائیل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے ہیں اور صحابہ کو ان کا دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے مل احسان, احسان کیا ہے. اسی احسان سے تو تصور نکلا ہے, وہیں سے تو شعائیں پھوٹی ہیں, اسی کا تو فیض ہے کہ تم خدا کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن یہ ایمان اور عقیدہ رکھو کہ نماز پڑھ رہے ہو, دنیا کے کام میں ہو, حضر میں ہو یا صبر میں ہو, جس حالت میں بھی ہو, یہ تمہارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے میرا مالک میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب یہ حالت تمہاری زندگی میں دوام حاصل کر لیتی ہے اور مداومت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب پہلی مداومت کا یہ انداز تھا کہ تم دیکھ نہ سکتے تھے, وہ تمہیں ہر وقت دیکھتا تھا, کسی وقت نظر سولی کرتا ہے تم بھی اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہو. یہ ہے احسان, یہ ہے تصوف. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پھر آگے ایک کوٹ کیا. آپ کیا فرماتے ہیں ذہبا صفو الدنیا و باقیہ قدرہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی صفائی جاتی رہے اور اس کی قدورتیں باقی رہ جائیں تو یاد رکھیے یہ تصوف نہیں بلکہ دنیا کی قدورتیں مٹ جائیں اور صفائی والی چیزیں تمہارے وجود کا حصہ بن جائیں
اور اندر پاکیزہ، مقدس، مطہر، مصفہ، منقہ، مجلہ ہو جائے، تو یاد رکھ اس دل کے آئینے کے اندر تمہیں رب کا دیدار نصیب ہو۔ سبحان اللہ، یہ قلب تمہارا ایک آئینہ ہے، اسی کے اندر تمہیں رب ذوالجلال کا دیدار پھر نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفیاء کا طریقہ، اور اسے کہتے ہیں صوفی۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ رب ذوالجلال کی ذات پاک کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی نسبتوں کو پختہ کرنے کے حوالے سے اور جوڑنے کے حوالے سے، اور ہر وقت ذکر الہی اور رب ذوالجلال کی وحدانیت میں گم ہونے کے حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ میں خاص طور پر بات ذکر کر رہا ہوں، آج کل ہمارے بعض سادات کرام اور سادات پیران عظام کو بعض رافضی اور تفضیلی ٹولہ بڑا پمپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور خام خواہ ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور صحابہ کی نسبت غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اس گئے گزرے دور کے اندر آپ نے عقیدہ لینا ہے تو اس کشف المحجوب سے لیجیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ عقیدہ جو کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش دے کر گئے ہیں، یہی عقیدہ امام ابو منصور ماتریدی نے دیا ہے، ابو الحسن اشعری نے دیا ہے، اور مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے دیا ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے دیا ہے۔ کیا ہم اپنے ان اسلاف کے عقائد کو چھوڑ کر آج کے تفضیلی عقائد کو اپنا لیں؟ یہ تمام سجادہ نشینان سے گزارش ہے میری، اور ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اپنے آباء و اجداد کی طرف دیکھیے، حضرت امیر ملت کی طرف دیکھیے، حضرت پیر مہر علی کی طرف دیکھیے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف دیکھیے، حضرت خواجہ بابا فقیر محمد چوراہی کی طرف دیکھیے، ارے ان بزرگان دین کی طرف دیکھیے۔ ان کے عقیدے جب صحابہ اور اہل بیت سے مل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو آقا کی بارگاہ میں مہر لگ جاتی۔ یہ مت کہا کرو علی علی تبھی قبول ہے جس علی میں صدیق صدیق ہو، جس کے ساتھ عمر عمر ہوگا، عثمان عثمان ہوگا، فاطمہ فاطمہ وہی قبول ہے جس کے ساتھ زینب بھی ہوگی، ام کلثوم بھی ہوگی، رقیہ بھی ہوگی، حسین حسین اسی کا قبول ہے جس کے ساتھ حسن بھی ہوگا، محسن بھی ہوگا، اور زین العابدین اسی کا قبول ہے جس کے ساتھ حسن مصنع بھی ہوگا، اور حسن عسکری اسی کا قبول ہوگا جس کے ساتھ غوث جلی بھی ہوگا۔ یہ سارا عقیدہ پوری لڑی لے کر آیا کرو، یہ جدا نہ کیا کرو، ڈنڈیاں نہ مارا کرو۔ یہ ہے تصوف، اور یہ ہے تصوف سارے کا سارا جو حضور داتا گنج بخش نے دیا، خواجہ اجمیر نے دیا، غوث پاک نے دیا، بہاؤالدین نے دیا، حضرت شاہ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیا، اور یہی تصوف امیر ملت نے دیا۔ حتیٰ کہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث دہلوی محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے عرس کے موقع پر منصب صدارت پر تشریف فرما ہیں، اس وقت وہاں پہ آپ کے مریدین میں کچھ احباب کے درمیان جو خود آپ کے خلفاء بھی تھے اور کچھ خلفاء کی اولادیں بھی تھیں، اور اس سلسلے میں کچھ مسئلہ آپ کے پوتوں کے درمیان ان کے ساتھ ہو گیا بحث مباحثے میں۔ 3 دن ظاہر بات ہے عرس ہوتا تھا تو گفتگو ہو گئی، آپ نے عقیدہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت بیان فرمایا، تو میرے دادا حضور قبلہ عالم شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، جو میرے مرشد نے عقیدہ بیان کیا ہے وہی عقیدہ حق ہے، چاہے پیر ولایت شاہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس عقیدے سے سر منہ انحراف کرے گا
تو ولایت شاہ اپنے اس بیٹے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ شہنشاہ ولایت زندہ باد یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. عزیزان گرامی قدر، ہم تو ان ہستیوں کی بات کر رہے ہیں جن ہستیوں نے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور ان ہستیوں کی بات کر رہے ہیں جن کی سنتیں قضا ہو جائیں تو حضور خود تشریف لائیں اور فرمائیں مہر علی میرے شہر میں میری سنت قضا. اور مہر علی عرض کرے یا رسول اللہ اگر آپ کے شہر میں مہر علی کو پتا ہوتا کہ سنت قضا کرنے سے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے، مہر علی فرض بھی قضا کر دے. تو عزیزان گرامی قدر، تصوف یہ ہے سب سے پہلے عقیدے کو مضبوط کیا جائے، اور ان پلمبروں اور ان مستریوں اور ان مکینکوں اور ان ٹیکنیشنوں اور اس طرح کے یہ جو آگے نان پروفیشنل مارکیٹ میں لوگ اور جن کو یوٹیوب بنا کر اور اس پر اپنے کلپس چڑھانے آ گئے ہیں اور چڑھا کے گھر میں بیٹھ کر 2 اینٹ کی مسجد بنا کے لوگوں کے عقائد کو لوٹ رہے ہیں، دعا کریں اس دور کے اندر اللہ پاک ہمارے عقیدوں کو سلامت رکھے. ہاں جی، حضرت فرما رہے ہیں یہ علماء سو ہیں، اور میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں یہ علماء سو ہمارے بعض عام بندوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا معنی کیا ہے. یہ علماء ہے، یہ علماء نہیں، یعنی علماء حق ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے 1400 سال کی تاریخ کے اندر ایسے بڑے لوگ آئے فتنہ پرور، بڑا بڑا علم ہوتا تھا ان کے پاس، یہ بھی نہیں کہ وہ جاہل ہوتے تھے. حسن ابن صبا جیسا شخص جس نے بغداد، جو کنگ میکر سمجھا جاتا تھا، کنگ میکر، بادشاہوں کی سلطنت ہلا کے رکھ دیتا تھا، سائنسدان پیر تھا بڑا. یہ چرس سگریٹ میں ڈال کر اس نے ایجاد کی تھی، جو یہاں مروانا کے نام کے ساتھ مشہور ہے نا، جو کہ نیو یارک کے اندر لیگل ہو گئی اب. عزیزان گرامی قدر، بچوں کو اس سے خاص طور پر محفوظ کریں، میں یہ آپ سے گزارش کروں گا. اور بچوں کے جب گھر آئیں تو ان کے منہ کی سمیل چیک کیا کریں اور دیکھا کریں کہ یہ سپرے تو نہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے کر لیتے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں چونکہ میں بھی یونیورسٹی اور کالج سے مار کھا کے آیا ہوا ہوں اور میں ایسی شرارتوں کو اچھے طریقے سے نوجوانوں کو سمجھتا ہوں، تو لہٰذا مجھے بتانا ساتھ ساتھ یہ بھی پڑ رہا ہے. تو اگر کسی کو کوئی مائنڈ ہو رہا ہو تو مائنڈ نہ کیجئے گا. یہ چیزیں وہ ہیں، وہ باتیں وہ ہیں جو بعد میں آپ کو شاید سمجھ آئیں، جب آپ کا وقت گزر جائے گا، جب آپ باپ بنیں گے، جب آپ بڑے بنیں گے تو پھر آپ کو اپنے اولادوں کے فیوچر کا جب خیال ہوگا نا تو پھر آپ سوچیں گے کہ میرا بچہ اس کا بلڈ ورک کروائیں کہ یہ کوئی نشہ وشہ تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ حسن بن صبا جس نے سگریٹ پراپر چھوٹا سا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہوتا ہے حکا چھوڑ کے، بھائی حکا کیوں اٹھائیں، سگریٹ پکڑ لیں. یہ سگار، سگریٹ، یہ اب آگے ایک اور چیز وہ کیا نکل آئی ہے جی، وائپ کیا اسے کہتے ہیں آپ، ہاں جی، یہ ڈیفرنٹ قسم کی یہ ساری جو جان لیوا اور نفسیاتی مریض بنانے والی چیزیں، سائیکولوجیکلی جو ایفیکٹ کرتی ہیں اور فیوچر سے آپ کو اور آپ کے کیریئر کو تباہ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. اور خاص طور پہ بڑے بڑے پروفیشنل ایگزامز کی تیاری کرنے کے لیے، چونکہ میرا پروفیشنلز کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، ڈاکٹر اور فارماسسٹ کے ساتھ، تو وہ پوچھتے ہیں جی ہم نے تیاری کرنی ہے، بہت زیادہ برڈن ہو گیا دماغ پر، تو فلاں ٹیبلٹ لے لے. میں نے کہا اس ٹیبلٹ کے اندر بابا ذرا خود جا کے سرچ کر اس میں کیا کیا ڈلا ہوا ہے. نہیں جی ذرا سکون آ جاتا ہے، وہ برڈن بڑا، بوجھ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصانات کتنے یہ آپ نہیں سمجھتے. حالانکہ بڑے بڑے پروفیشنل جو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، میں یہ خاص طور پر اس حوالے سے کہوں گا کہ عام بندے کو چونکہ علماء سو کا معنی سمجھ نہیں آتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی مولانا صاحب نے کہا نا تقریر ختم کرتے ہوئے کہ بھائی میں بیت الخلا جا رہا ہوں. تو عام بندوں کو تو نہیں پتا تھا بیت الخلا کا مطلب کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ساڑھے وقت بھی دعا کریو. تو مقصد ہے کہ عربی میں انہوں نے بیت الخلا کا، اردو میں آپ واش روم، ٹوائلٹ یا انگلش میں یہ ورڈز استعمال کرتے ہیں. تو بندوں کو تو نہیں پتا ہوتا بیت الخلا کا معنی کیا ہے. تو علماء سو کا، علماء کو تو علم ہے، عربی کا معنی ہے یعنی فتنہ پرور اور برائی کے وہ لوگ جو برائی کو پیدا کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے جن کا ہر وقت کام ہے. یہ تاریخ میں بھی ایسے ہوئے ہیں. تو میں حسن بن صبا کی بات کر رہا تھا.
اس نے ایک چاند ایجاد کیا تھا جو دریائے دجلہ پر رات کو لگایا جاتا جس سے پورا شہر روشن ہوتا تھا. بے شک ٹھیک ہے, تو وہ جو بھی اس کے پاس مرید آتا تھا اسے وہ سگریٹ ایک لگا کے دے دیتا. مرید ایک کش لگاتا, وہ کہتا جناب عالم استغراق میں چلے گئے ہیں. تو پیر صاحب نے جناب پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. عزیزان گرامی قدر, ایسے فتنے تاریخ عالم کے اندر بڑے آئے اور بڑے گئے, اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ذلیل و رسوا ہو کر اپنے اپنے انجام کو پہنچے. نام رہا تو انہی لوگوں کا جنہوں نے حق کا ساتھ دیا. آج بھی مولانا جلال الدین رومی کو یاد رکھا جاتا ہے, آج بھی جلال الدین سیوطی کو یاد رکھا جاتا ہے, آج بھی جلال الدین محلی کو یاد رکھا جاتا ہے, آج بھی غوث جلی کو یاد رکھا جاتا ہے, آج بھی داتا علی حجویری کا ذکر موجود ہے, آج بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر موجود ہے. لیکن ان کے نام ہر زبان زد عام نہیں, سوائے جنہوں نے تاریخ پڑھی ان کو پتا ہے کہ ایسے فتنے آئے. آج کے دور کے بھی یہ فتنے ہیں, ان کو آپ سمجھیے, ان پر غور کیجئے. جس طرح ہر دور کے اندر اصلی اور جعلی موجود ہوتا ہے, یہ اسی طرح کے جعلی لوگ ہیں. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور اصل کی پہچان نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.